नासिन, वेलकम टू प्रोग्राम राज चमन। और राज चमन आप सबको भी दावत देता है कि आपको अगर खुदा ने किसी भी किस्म का गिफ्ट टैलेंट दे रखा है तो प्लीज़ आप हमसे ज़रूर रबता कायम कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमें कॉल कर सकते हैं, और फॉर सम रीज़न आप यहाँ से नंबर पिक नहीं कर पाए तो प्लीज़ हमारी वेबसाइट पे विज़िट कीजिए torontolive.tv पे जाके अब आप हमारे ईमेल एड्रेसेस और टेलीफोन नंबर्स आप हासिल कर सकते हैं। तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए और अपने गिफ्ट को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। और आज मेरे साथ मुझे ज्वाइन किया है मिस्टर नईम गिल ने, जो कि कनाडा में रहते हैं, और ये मास्टर्स इन्होंने लिटरेचर में किया हुआ है। और इसी तरह मिसेस सुनीता रूफस, जो कि स्वीडन से हैं, वो भी मास्टर्स हैं लिटरेचर में। तो देखते हैं करंट सिचुएशन के मुताबिक आज हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हमें किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मिस्टर नईम गिल साहब एंड मिसेस सुनीता रूफस, वेरी वार्म वेलकम जी प्रोग्राम राह जीवन में। जी मिस्टर नईम, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा। अब जबकि पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात की तरफ आ रही हैं कि धीरे धीरे पार्शली जो है वो कुछ बिजनेसेस को खोला जाए, लाइफ को दोबारा से उस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं मिस्टर नईम? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम, और आपका और टोरंटो लाइव का मशकूर हूँ जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी आज की। और जी यकीनन हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि बहुत अरसे के बाद, जबकि सब लोग एक मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और अभी भी ऐसा ही है, बट फिर भी खुदावंद का शुक्र है कि हमें एक उम्मीद की किरण नजर आई है। और जैसा कि हम दुनिया भर के हालात से जान रहे हैं, कनाडा के हालात से भी जान रहे हैं कि दुनिया भर में जो कोरोना वायरस कोविड-19 का असर है वो कम हो रहा है, और इससे जो मुतासर होने वाले लोग हैं या इससे जो हलाक होने वाले लोग हैं उनका मुख्तलिफ ममालिक में मोस्टली जो है वो उनकी तादाद कम हो रही है। और जिसे हम कहते हैं फ्लैटनिंग द कर्व, तो वो कर्व जो है वो फ्लैटन हो रही है, वो ऊपर उस तेजी से अब नहीं जा रही, जिसके लिए हम खुदावंद के बेहद शुक्रगुजार हैं। और अब जबकि पूरी दुनिया में जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस बात की तरफ आ रही हैं कि धीरे धीरे पार्शली जो है वो कुछ बिजनेसेस को खोला जाए, लाइफ को दोबारा से उस ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं मिस्टर नईम? तो ये फेज्ड रिलैक्सेशन होगी, जो पाबंदियां लगी हुई हैं। और यकीनन हुकूमतों के लिए मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे मुश्किल जो काम है वो ये है कि जिसे हम कहते हैं ना, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, दो मुश्किलें हैं और उन दोनों में से आपने चॉइस करना होता है। तो इस वक्त जो ह्यूमन लाइफ है उसमें और इकोनॉमी में, इन दोनों में चॉइस करना जो है हुकूमतों को बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि खुदावंद उन्हें अक्ल, फहम और दानाई अता फरमाए, ताकि वो जो भी फैसला करें वो लोगों की भलाई के लिए हो, और आने वाले दिनों में ये दोनों ही चीज़ें, ह्यूमन लाइफ को भी बचाया जा सके और इकोनॉमी को भी बचाया जा सके। जी थैंक यू मिस्टर नईम गिल। मिसेस सुनीता रूफस, आपकी तरफ आऊँगा। जैसा कि जी मिस्टर नईम गिल ने बहुत सारी बातों का अहाता किया है कि कैसे अब जो है फ़्लो इंसानी ज़िंदगी का जो है वो असर नौ शुरू होगा। उसमें मुश्किलात भी होंगी, उसमें अच्छी बातें भी होंगी। तो आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि क्या ये कब तक इसकी तवक्को की जा सकती है कि ये हम इंसानी सफ़र जो है असर नौ दोबारा से पहले की तरफ हम पहले की तरह हो सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके टीवी चैनल से इस पर बात कर सकूं। सबसे पहले मैं जो मिस्टर नईम गिल ने जो कहा, मैं उनकी सारी बातों से इत्तेफाक करती हूं, लेकिन जैसा आपने मुझे पूछा कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है उनको कितना वक्त लग सकता है इस ये जो एक लाइफ सिनेरियो जो बना और जो हमारी लाइफ सिचुएशन जो बिल्कुल चेंज हो गई, तो इसके लिए मैं ये कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है कि एक ही कुछ ही दिनों में 10 से 15 दिनों में हम बिल्कुल पहले जैसी सिचुएशन में दोबारा आ जाएं, क्योंकि जो चीजें इस दौरान हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं,
जैसे कि अगर हम एक छोटी सी मिसाल लें कि हमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर बताया जा रहा है बहुत सारी एहतियाती तदाबीर, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना या फिर मास्क पहनना या फिर और एहतियाती तदाबीर जो हमें मुख्तलिफ हेल्थ केयर वर्कर्स की तरफ से बताई गई हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आम लोगों तक जो पहुंची हैं इंफॉर्मेशन। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये बहुत परमानेंटली हिस्सा बन गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सालों तक ये हमारी जिंदगी का किसी ना किसी तरह से हिस्सा रहेंगी। और उसके बाद अगर बाकायदा तौर पर बिल्कुल लॉकडाउन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो ये भी अभी तक जो सिचुएशन है, बेशक जो कोरोना के पेशेंट्स हैं अभी वो उनकी तादाद बेशक कम हो रही है या हलाक होने वालों की तादाद भी कम हो रही है, लेकिन अभी भी चूंकि ये बीमारी की मौजूदगी है और अभी कोई इसकी कोई मौसर इसका इलाज भी अभी मंजर आम पर नहीं आया कि हम कह सकें कि ये एक यकीनी इलाज है इसका। तो इसलिए मुकम्मल तौर पर भी लॉकडाउन ख़त्म कर देना भी ये अभी हुकूमतें ऐसा मेरे ख्याल से तो अभी नहीं कर सकती, क्योंकि पहले ही इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए इस पर सारी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया गया था। तो दोबारा से उसी लाइफ में वापस जाना, एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ वापस जाना, इसमें बहुत अभी अरसा लग सकता है। और ये सोचना भी अभी मेरे ख्याल से कबल अज वक्त होगा कि हम दोबारा इसको लाइफ को कैसे शुरू करें या नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाए, तो अभी नॉर्मल का लफ्ज इस्तेमाल करना भी मेरे ख्याल से कबल अज वक्त होगा। जी, थैंक यू वेरी मच मिसेस सुनीता रूफस। मिस्टर नईम गिल, आप बताइए कि जब इस सिचुएशन के आज तक की हालत जो है वो वर्ल्ड वाइड एक ख़ानदान से लेके एक हकूमत तक, चाहे वो हकूमत जो है वो चाहे वो तरक्की पजीर थी या तरक्की याफ्ता थी या वो रिचेस्ट कंट्रीज़ में आते हैं, तो हर एक पे इकॉनमी का असर ज़रूर हुआ है। कितने परसेंट हुआ है ये डिपेंड करता है उनकी जो सिचुएशन उस वक़्त थी। और अभी जो है ये आप इकोनॉमिकली बाहर आते आते ख़ानदानों को भी, इंडिविजुअली भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी आप इसको किस एंगल से इस वक्त देख रहे हैं इन चीज़ों को? जी थैंक यू। जैसा कि मैंने पहले बयान किया था कि इस वक्त हुकूमतों के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि इंसानी जान को फोकियत दी जाए या इकानमी को दी जाए। तो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, चाहे वो छोटे मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, अमीर मुल्क हैं या गरीब मुल्क हैं, सभी इससे मुतासर हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा पाकिस्तान, इंडिया या इस जैसे जो मुल्क हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं, उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत वीक है, उनके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो बड़े ममालिक हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अमेरिका है, कनाडा है या चाइना है, तो ये ममालिक जो हैं ये किसी हद तक उसका बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसीलिए ये हुकूमतें जो हैं, मैं समझता हूँ हम भी खुशकिस्मत हैं कनाडा में होते हुए कि यहाँ की हुकूमतें जो हैं वो अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। इंडिविजुअल्स जो हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिल रही उनको भी, और जो बिजनेसें हैं स्मॉल और मीडियम जो स्केल पे हैं, उनको भी हुकूमतें जो हैं वो हेल्प कर रही हैं। बट देखना ये है कि इसका असर कितना देर तक रहता है। जैसा कि सुनीता ने कहा कि नोबडी नोज कि आगे क्या होने वाला है, इसमें कितना वक्त लगेगा। तो इस पे डिपेंड करता है। जब बिजनेसेस ओपन होंगे तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त इसकी कुछ सूरत हाल क्लियर होगी। अभी किसी को अंदाजा भी नहीं है इसका। और बाय दिस टाइम बहुत से लोग ऑलरेडी बेरोजगार भी हो चुके हैं, और बहुत से जो छोटे और मीडियम बिजनेस हैं, मैं समझता हूँ कि जब ये ओपन होंगे तो बहुत से बैंकरप्ट भी हो चुके होंगे। तो यकीनन ये बहुत मुश्किल है, चाहे वो कोई छोटा मुल्क है या बड़ा मुल्क है, डेवलपिंग है या डेवलप्ड है, सभी के लिए ग्लोबली ये ग्लोबल इशू होगा, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होगा इकोनॉमी। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नईम गिल साहब। मिसेस सुनीता रूफिस, आप बताइए कि जब हर तरफ
ری اسٹارٹ اور ری اوپن کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا خدا کا پاک کلام جو ہے جسے ہم بائبل کہتے ہیں کیا وہ ایسے معاملات میں خاموش رہتا ہے یا انسان کی مدد کرتا ہے وہ، اور اگر مدد کرتا ہے تو کس کس ایریا میں اور کس کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے؟ بہت بہت شکریہ پاسٹر جاوید. جیسا آپ نے خدا کے کلام کے متعلق سوال کیا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری اس جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے، تو اگر ہم بائبل میں نئے عہد نامہ میں یا پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں ملتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو سچویشن اب موجودہ صورتحال جو ہم جس کو فیس کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی لوگ انہوں نے بھی کسی نہ کسی طرح سے اس قسم کی صورتحال کا سامنا کیا تھا، اور اس وقت بھی خدا نے کچھ ہدایات لوگوں کو دی تھی. جیسے اگر ہم پرانے عہد نامہ کی طرف جائیں تو مصریوں پر جو وبائیں آئی تھی جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے، تو خدا نے ان کو کہا کہ وہ ان کو کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیں کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، وہ اپنے دروازوں پر برے کا خون لگائیں، اور اس طرح سے وہ خدا کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے وہ اس وبا سے محفوظ رہے. اور اسی طرح سے جیسے زبور 91 میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بھی لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور تیرے داہنے ہاتھ پر 10,000 لیکن کوئی وبا تیرے نزدیک نہ آئے گی. تو اس طرح سے بائبل میں ہمیں بہت ساری جگہوں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کہیں نہ کہیں تسلی دیتا ہے کہ اگر ہم پر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے، کوئی وبا آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، تو خدا جو ہے وہ ہمیں ان بیماریوں سے، ہمیں ان وباؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا ہمارے ساتھ ہے. اور میرے خیال سے جیسے پہلی ہم سب کی لائف روٹین تھی، ہم سب لوگ مصروف رہتے تھے، اپنے اپنے کاموں میں بزی رہتے تھے، تو بعض اوقات ہم لوگ دعا کے لیے یا بائبل پڑھنے کے لیے بھی ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں نکل پاتا تھا. تو اب چونکہ کسی کی کوئی خاص مصروفیات نہیں ہے اور سب لوگ جو ہے وہ زیادہ تر تو اپنے گھروں پر ہی ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اچھا موقع ہے میرے خیال سے کہ ہم خدا کے نزدیک آئیں، ہم زیادہ وقت جو ہے وہ دعا میں گزاریں، اور ہم اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں اور خدا سے دعا مانگے کہ خدا اس صورتحال کو بہتر کرے اور ہم سب کو، کسی ایک ملک کو نہیں بلکہ ساری دنیا کو اس صورتحال سے نکالے. جی جی تھینک یو مسز سنیتا روفس. مسٹر نعیم گل آپ بتائیے، جیسا کہ سنیتا نے بھی مینشن کیا کلام کے حوالے سے اور بنی اسرائیل کا اور خدا کا جو اس وقت رشتہ تھا، لنک تھا، کچھ ہدایات تھیں قوم بنی اسرائیل کے لیے کہ انہیں یہ کام کرنا ہے. مجھے ایک بات یہاں پہ کلک کر رہی ہے کہ آج جب کووڈ-19 کے دوران سیفٹی کے بارے میں تنبیہ کیا جاتا رہا تھا، ابھی بھی ہے اور ہمیں اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ آپ کی جو سیفٹی کا ہے وہ 100% ہونا چاہیے. اس کو جب آپ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر ہاتھ دھونے کا ہے تو وہ 100% اسی ہی طریقے سے آپ ان کو واش کریں، اتنا ہی ٹائم دیں جو سائنس کہہ رہی ہے، اور اسی طریقے سے آپ سوپ یوز کریں، پانی یوز کریں یا وارم واٹر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس اس قدر الرٹ کر رہی تھی، بلکہ بہت ساری ایڈورٹائزمنٹس میں بھی اور اناؤنسمنٹس میں بھی انسان کو گائیڈ کیا گیا. اور یہ نہ صرف ایک غریب ملک کے لیے تھا، بلکہ جو ویری ماڈرن کنٹریز ہیں ان میں بھی اس کو بہت بڑی اہمیت دی گئی. ان ادر ورڈز کہ زیرو ٹالرنس تھا، کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی بد احتیاطی کر جاتے ہیں تو آپ کو خدشہ ہے کہ کووڈ-19 کے جو وائرس ہے وہ آپ تک منتقل ہو سکتا ہے. جب خدا کے حکموں کی بات کرتے ہیں، خدا کے احکامات کو سننے، ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس ٹالرنس کو کیا دیکھتے ہیں، کہاں دیکھتے ہیں؟ جی آپ نے بالکل بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے کہ جو حکومتوں نے اقدامات اٹھائے تھے اور آج جو اس کا ہم ثمر دیکھ رہے ہیں یا جو فلیٹننگ آف دا کرو جو ہے، یہ انہی اقدامات کی وجہ سے ہے.
अगर वो हुकूमतें जो जिसे हम फ्लैटनिंग ऑफ अ कर्व कहते हैं, वो डिपेंड किस पे करती है? मिटिगेशन टेक्निक्स के ऊपर। और मिटिगेशन टेक्निक्स जो हैं, 2 जो मेजर टेक्निक्स जो थी, सोशल डिस्टेंसिंग और सेल्फ आइसोलेशन। अगर इन दोनों में से किसी पर अमल नहीं किया जाता, तो ये जो कर्व अभी फ्लैटन हो रही है या होने वाली है, इस पर भी उसी तरह से असर पड़ना था। तो इसके बगैर जो है वो नहीं हो सकता, और जिन मुल्कों ने इस पर सख्ती से और जल्दी अमल किया, उन्हें हम कहते हैं सक्सेस स्टोरीज। तो जो यूरोप की हुकूमतें हैं, जैसे जर्मनी की हुकूमत है, न्यूजीलैंड की हुकूमत है, इसी तरह से सिंगापुर की हुकूमत है, ये वो हुकूमतें हैं जिन्हें पूरी दुनिया में कहा गया कि ये इन्होंने बड़ी कामयाबी से इस पर काबू पाया या उसका असर कम किया। तो और एक उसमें हुस्न इत्फाक है कि जो यहाँ की हुकूमतें हैं, एक स्टडी में ये भी खूबसूरत बात सामने आई कि वहाँ की जो लीडर्स हैं वो ख़वातीन हैं। और इस लिहाज से देखा जाए तो जिस ख़वातीन ने इस लिहाज से बेहतर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस किए और उन्होंने बड़ा स्ट्रांगली उस चीज़ को रोका, और आज उसकी वजह से उनके मुल्कों में पहले इस चीज़ का खात्मा हुआ या उसमें कमी हुई है। तो खुदावंद का मैं समझता हूँ कलाम भी, जैसे सुनीता ने कहा, उसमें भी हमारे लिए एक उम्मीद है। और जब हम कहते हैं कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, हमें वो लाइट एक नजर आ रही है, अगरचे हमें और भी ट्रैवल करना है, इसका खात्मा मुकम्मल तौर पर नहीं हुआ। और जैसा कि खुदावंद का कलाम भी हमें सिखाता है कि क्योंकि उसका कहर गम भर का है, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। तो मैं समझता हूँ कि वो लाइट जो हमें टनल के एंड पे नजर आ रही है, इस रात का भी खात्मा होगा और खुदावंद हमारे लिए कोई बेहतरी पैदा करेगा। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर नाइम गिल। मिसेस सुनीता रूफस, आप बताइए कि ख़ास तौर पे जब ये इस किस्म की सिचुएशन होती है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग एकदम से वो जो एहतियाती तदाबीर और सेफ्टी के मामलात होते हैं उनको भूल जाते हैं और बड़ी फास्ट तरीके से अपनी लाइफ को शुरू कर देते हैं। ये बहुत सारी जगहों पे देखा गया है जब नॉर्मल लाइफ भी होती है। और बस जी, हम तो मसीही हैं या हम तो बड़े मजहबी लोग हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, तो वो 100% उस पर तकिया करना शुरू कर देते हैं। अब की जो कंडीशन है, दुनिया की जो हालत है, इसमें क्या हमें दोनों चीज़ों को अडॉप्ट किए रखना चाहिए? यानी मेरा कहने का मकसद है कि दुआ भी करते रहें और सेफ्टी का भी मोर देन 100% ख्याल रखें, या एक चीज़ को ले लेना चाहिए, यानी अडॉप्ट कर लेना चाहिए? आप क्या कहेंगी? मैं जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उसके हवाले से यही कहना चाहूंगी कि अगर हम सिर्फ यही कहें कि अगर बस दुआ कर लें और हम कुछ भी ना करें, तो ये भी ठीक नहीं है। और अगर हम दुआ, तो ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और एक हमारे ईमान का हिस्सा है। चाहे हालात कैसे भी हों, हाँ, अच्छे हों या बुरे हों, ये तो हमें हर हाल में, ये तो हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। जो इस सिचुएशन के मुताबिक अगर हम बात करें, तो ज़रूर है कि हमें दुआ के साथ साथ हमें एहतियाती तदाबीर पर भी अमल करना चाहिए। और अगर हम दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते भी हैं या दोबारा रूटीन हमारी उस तरफ बनती है, तो फिर भी हमें वो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। बिल्कुल हमें उससे एकदम से हमें सब कुछ छोड़ नहीं देना, क्योंकि अभी जैसा मैंने पहले भी कहा कि अभी हमें इस वायरस का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हुआ है और अभी कोई ऐसी इसका कोई इलाज भी अभी मंजर आम पर नहीं आया कि कोई हुकूमत ये कह सके, ये दावा कर सके कि ये एक इसकी दवा है और या ये एक वैक्सीन है और जिसके इस्तेमाल से इसका यकीनी इलाज मुमकिन है। ऐसा अभी कोई बात मंजर आम पर नहीं आई है। लिहाजा अगर हमें इस बीमारी से बचाव करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एहतियाती तदाबीर ही हैं जिन पर अमल करके हम इससे बच सकते हैं। हम जैसा कि अभी पहले हमने बात की कि जिंदगी चूंकि नॉर्मल होने की तरफ वापस जा रही है,
تو یہ بات درست ہے کہ ہمیں بھی اس طرف ہونا چاہیے، لیکن ہمیں وہ جو ساری احتیاطی تدابیر اور وہ جو سارے جو ہیلتھ کیئرز جو ورکرز تھے یا جو ہیلتھ کنسرنس لوگ تھے جنہوں نے ہمیں سب کو یہ جو ایک انفارمیشن دی کہ ہمیں ساری ہدایت جو ہم الیکٹرانک میڈیا پر بھی سنتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس کو لازمی دھیان میں رکھتے ہوئے اپنی لائف کو آگے لے کر جانا ہے۔ جی تھینک یو مسز سنیتا روفس۔ مسٹر نعیم آپ بتائیے کہ فرض کریں اب دھیرے دھیرے ہر شخص جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس ہونا شروع ہوئے گا، تھوڑا سا واک کے لیے نکلے گا، زیادہ ٹائم دے گا، جابس پہ جانے کا سلسلہ شروع ہوگا، مالز اور گروسری وغیرہ کے لیے تھوڑے سے، تو آپ کیا ایک رسپانسیبل سٹی ہونے کے ناطے سے یا عمر کے اس حصے میں ہوتے ہوئے آپ یہ محسوس کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے کیئرلیس ہوتے ہیں کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں اور بہت ساری سیفٹی کی باتوں کو بھول جاتے ہیں پبلکلی، اگر ہم کسی ایسے بہن بھائی کو دیکھتے ہیں باہر یا مال میں یا اسٹور میں، اگر اس سے کوئی بھول ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمیں اسے گائیڈ کرنا چاہیے یا ریمائنڈ کروا دینا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے، کیونکہ یہاں پہ ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایشو ہے، تو وی کین ڈو اٹ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی ناراضگی کو دیکھتے ہوئے، بڑے بچ بچا کے احتیاط سے ان کی کا کنسنٹ لے کے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، اور یقیناً جہاں تک بھی ہو سکتا ہے اپنی فیملی میں، اپنی کمیونٹی میں، اور جہاں جہاں بھی ہم جاتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو ہمیں ضرور دوسروں کو اس سے آگاہی دینی چاہیے، اور اگر ہم کسی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کے خلاف ہو رہی ہے گورنمنٹ کی جو ہدایات ہیں، تو ہم اپنے طور پہ اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ یہ چیز جو ہے، ہم ایک دم سے اگر سمجھیں کہ کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا دنیا سے، ایسی بات نہیں ہے، وہ ہمیں احتیاط لازمی کرنی ہے۔ اور جیسا کہ فرینچ پرائم منسٹر نے بڑی اچھی ایک بات کہی، اس نے کہا کہ وی ول ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود دا وائرس۔ تو ابھی یہ وائرس ختم نہیں ہونے والا، شاید ہمیں سیکھنا ہے کہ شاید بہت عرصہ اس کے ساتھ ہمیں رہنا ہے، اور وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ان حفاظتی تدابیر کو ہم اختیار کریں گے۔ اگر ہم ریلیکس ہو جائیں، اگر ہم چھوڑ دیں چیزوں کو، تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ڈیزاسٹر۔ پھر یہ جو فلیٹنگ آف دا کرو ہے، وہ انہی فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے۔ تو جب ہم ان احتیاط کا دامن چھوڑ دیں گے تو وہ کرو وہاں رکنے والی نہیں ہے، وہ پھر اوپر چلی جائے گی۔ جی مسز سنیتا روفس، آپ بتائیے کہ جب کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک بہت واویلا تھا، اٹس ان ویری بگننگ جنوری اور فیبرری میں، کہ بس یہ آخری ایام ہے، یہ آخری ایام ہے، آج یا کل یا صبح بس یہ آخری دن ہوگا اس دنیا کا، اس کائنات کا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسی باتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو ایک تسلی کا راستہ یا ایک خداوند کے پاک کلام کے مطابق جو ہے وہ کیا آپ کن الفاظ میں ان کی رہنمائی کریں گی؟ کیونکہ بہت ساری باتیں جو کچھ لوگوں نے، ساروں نے نہیں، چند لوگوں نے اس کو پن پوائنٹ کیا، جو شاید میں اس کو کہوں گا کہ غلط ثابت ہوگا اگر آپ دونوں مجھ سے اتفاق کریں، تو اس میں تو میرا تو یہ ہے کہ خداوند کے کلام کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ بہت سارے ہر کام جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے کیا کہنا چاہیں گی آج؟ جی آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انہی دنوں میں کچھ افواہیں منظر عام پر تھیں کہ شاید یہ آخری ایام آ گئے ہیں اور شاید دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، اور بہت ساری ایسی افواہیں گردش کر رہی تھیں۔ اور میں نے بھی کچھ ایسے سنے، کچھ آڈیوز تھے کہ ایسٹر کے اگلے دن جو ہے 3 دن کے لیے اندھیرا ہو جائے گا بالکل دنیا پہ، اور آپ لوگ اپنے دروازے بند کر لیں، اور کچھ اس قسم کی باتیں جو تھی وہ تھی۔ لیکن ایسٹر کے بعد ہم نے سب نے دیکھا، بے شک
ایسٹر ہم نے گھروں میں منایا، لیکن ہم نے کوئی اندھیرا تو ایسا کوئی دنیا میں ہمیں نظر نہیں آیا. تو یہ ساری جو افواہیں تھی، یہ صرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی بھی سچویشن سے فائدہ اٹھانا اور لوگوں میں افواہوں کا پھیلا دینا. اور یہ بھی ہماری سوسائٹی میں ہی کچھ ایسا طبقہ موجود ہوتا ہے، ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ہر ریلیجن میں بھی ہوتا ہے، کہ وہ ریلیجن سے فائدہ اٹھاتے اپنے اپنے مقصد کے لیے، اپنی شاید آج کل تو شاید ریٹنگ بڑھانے کے لیے اپنے چینلز کی، اپنے یوٹیوب چینلز کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں. کیونکہ جو لوگ خاص طور پہ جو عام سوسائٹی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں یا ٹین ایجرز ہیں، وہ زیادہ ایسی باتوں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور جب وہ دیکھتے ہیں، جب وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات انہیں منظر عام پر نظر آتی ہے، تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو کلک کر کے اس کو ضرور سنا جائے کہ یہ ہے کیا. کیونکہ یہ باتیں ہر انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، میں بھی آپ نے بھی سنی ہوں گی ایسی باتیں. تو لیکن یہ ایسا کہنا بجائے اس کے کہ ہم ایسی سچویشن میں ہم کسی کی تسلی کا باعث بنے، ہم اس طرح کی اگر افواہوں کو پھیلائیں گے تو اس سے اور زیادہ جو ہے نا کشیدگی ماحول میں جو بڑھتی ہے، اور لوگ اس مینٹلی جو ہے لوگ اس کا اور جو لوگ خاص طور پر جو لوگ زیادہ علم نہیں رکھتے یا پھر جو بچے ہیں، ان پر ان باتوں کا اثر اچھا نہیں ہوتا. کیونکہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ دن جو ہے، جو خدا کے یسوع مسیح کے واپس آنے کا دن ہے، وہ کسی کو بھی نہیں پتا، وہ ہمیں بھی نہیں پتا. اور اس میں کلام میں بھی لکھا ہے کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا، جب لوگ اپنے کام کر رہے ہوں گے، شادی بیاہ کر رہے ہوں گے، تو وہ دن آ جائے گا. تو قبل از وقت کہنا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو یہ بالکل یہ غلط ہے، یہ افواہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ تمہیں افواہیں پھیلائیں گے، ایسا ہے، ایسا ہونے والا ہے، لیکن تم نے اس پر عمل نہیں کرنا، تم ان کو سن کے گمراہ مت ہو جانا. تو ایسا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم ضرور ایسی افواہوں کا ہونا ضرور ہے کہ وہ پھیلیں اور ہم انہیں سنیں گے بھی، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کو سن کر ہم گمراہ نہ ہو جائیں، بلکہ ہم اسی کو دیکھیں جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ مسز سنیتا. روفس، مسٹر نعیم کیل آپ بتائیے، جو کچھ سنیتا نے مینشن کیا ہے، بے شک بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں اسی ہی طریقے سے گائیڈ کرتی ہے، لیکن یہاں پہ مجھے جو چیز کلک کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ درست کہا سنیتا نے، لیکن ایک بات جو خاص طور پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ یہ خداوند کے خلاف ایک بہت بڑا گناہ ہے. جی. اور جب ایک بہت بڑا گناہ ہے تو آپ کا ان لوگوں کے لیے جو خدا کے کلام کو مروڑ تروڑ کے یا مس یوز کرتے ہیں، یا صرف اپنی کرسی یا اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے، اپنے ویورز بڑھانے کے لیے آج کل کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ اس سے بچ کے رہیں یا اور کرتے رہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ خداوند کے کلام کو دیکھیں. ہم نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور ہمارا خداوند جو ہے وہ بڑا شفیق خداوند ہے. وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے، لیکن گناہ گار سے وہ پیار کرتا ہے. تو خداوند کا کلام جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے خادموں کو اس مشکل وقت میں دوسرے لوگوں کو تسلی دینے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو ڈرانے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند کے کلام سے یقیناً ہم سیکھتے ہیں وہ جو آنے والے وقت کے بارے میں جو کچھ بھی ہم مکاشفہ میں دیکھتے ہیں، یا یسایہ نبی کی کتاب میں، یا بائبل کے بہت سے باقی حصے میں دیکھتے ہیں، یقیناً ہم اس سے آگاہ ہیں اور ایسی چیزیں ہونا ضرور ہے. بٹ وہی بات ہے جیسے سنیتا نے بات کی کہ بہت سے لوگ جسے ہم نیم حکیم کہتے ہیں، کہ وہ تھوڑے سے علم کے ساتھ یا بائبل کا تھوڑا سا جب انہیں نالج آ جاتا ہے تو وہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ شاید ابھی قیامت آنے والی ہے، جبکہ خداوند کے کلام میں یہی لکھا ہے کہ اس گھڑی کی بابت کسی کو نہیں معلوم، حتیٰ کہ بیٹے کو بھی نہیں معلوم، صرف باپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں. تو میں سمجھتا ہوں
کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم جب بھی کوئی ایسی مشکل ہوتی ہے، ہدایت کا راستہ ہوتا ہے، تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ خداوند سب کو ہدایت دے اور وہ اتنا ہی کلام کو بیان کریں جتنا وہ جانتے ہیں، اس سے زیادہ اس کو نہ بیان کریں. اور خاص طور پر جو لوگ اس میں کوالیفائڈ نہیں ہیں، خاص طور پہ جنہوں نے کوئی باقاعدہ اس کی تعلیم بھی نہیں لی ہوتی، نہ انہوں نے کوئی سیمنری کی ہوتی ہے، تو وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے، جیسا کہ آپ کہتے ہیں، اور ٹورانٹو میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اپنی پروجیکشن کے لیے ہم خداوند کے کلام کی حقیقت کو شاید لوگوں تک نہیں پہنچاتے اس طرح سے. مسز سنیتا روفس، آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے. جو کچھ آپ نے ابھی بیان کیا ہے اس کو آپ کیسے سم اپ کریں گے؟ میں اس کو اس طرح سے سم اپ کروں گی کہ جو سچویشن ہے، جو موجودہ صورتحال ہے، جس سے صرف ایک ملک نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہی ہے، تو اس صورتحال میں ہم پازیٹیو رہیں، کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ صرف ہمیں فزیکلی ہی نہیں اس نے ہمیں متاثر کیا، بلکہ جو لوگ اس سے فزیکلی متاثر نہیں ہوئے، جو لوگ گھروں میں ہیں، وہ اس سے ذہنی طور پر متاثر ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے جو میرا ایک ریکویسٹ ہے سب سے، کہ اس سچویشن میں پازیٹیو رہیں، اور جہاں تک ہو سکے بہت زیادہ انفارمیشن سے گریز کریں. ہر وقت نیوز سننا اور ہر وقت بہت زیادہ اپنے اوپر برڈن لے لینا اس چیز کا، وہ بھی ہماری صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس سچویشن میں مینٹل ہیلتھ کے بہت زیادہ ایشوز سامنے آ رہے ہیں. ہمیں پازیٹیو رہنا ہے، احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں، اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں انگیج رکھیں گھر میں بھی، اور کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہم پازیٹیوٹی کا میسج دیں، نہ کہ ہم طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر یا بہت زیادہ غلط انفارمیشن ایک جگہ سے سن کر اس میں اور زیادہ بڑھا چڑھا کر ہم دوسروں تک پیش کریں. تو کوشش کریں کہ ہم خود بھی پازیٹیو رہیں اور دوسروں کو بھی ہم یہی میسج دیں، دوسروں کے لیے بھی ہم ایسا ہی ماحول پیدا کریں کہ سب اس میں پازیٹیوٹی نظر آئے ہمیں اس سچویشن میں. جی تھینک یو مسز سنیتا روفس. مسٹر نعیم گل، آپ کے پاس بھی 20 سیکنڈ ہیں. 20 سیکنڈ میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا کنکلوژن دیں گے؟ جی میں یہ کہوں گا کہ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، اور خداوند ممکن کرے گا کہ اس رات کی بھی ایک صبح ہوگی، اور خداوند اس سے ہم سب کو بچائے گا. لیکن ہم نے احتیاطی تدابیر کو نہیں چھوڑنا، اس پہ عمل کرنا ہے. اور جیسا کہ میں کچھ اشعار بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، گلزار کے، خاص طور پہ سیلف آئسولیشن کے بارے میں، کہتا ہے کہ بے وجہ گھر سے نکلنے کی ضرورت کیا ہے، موت سے آنکھیں ملانے کی ضرورت کیا ہے، سب کو معلوم ہے باہر کی ہوا قاتل ہے، یوں ہی قاتل سے الجھنے کی ضرورت کیا ہے. God bless you and Well said. Thank you very much, Mr. Naeem Gill and Mrs. Sunita Rufus. I hope ہمارا آج کا پروگرام جو ہے راز چمن، جو کہ ابھی کرنٹ سچویشن پہ جب آہستہ آہستہ لائف جو ہے نارمل کی طرف شروع ہونا ہو گئی ہے، تو یہ پسند آئے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اور اسکرین پر دیے گئے نمبروں سے آپ براہ راست ہمارے گیسٹ اسپیکرز کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور مجھ سے بھی اگر آپ اسکرین سے نہیں لے سکتے تو ہماری ویب سائٹ TorontoLive.tv پہ جا کر آپ ہمارے کانٹیکٹس نمبر حاصل کر سکتے ہیں. سو خداوند نے چاہا تو نیکسٹ پروگرام میں نئی بات چیت کے ساتھ ضرور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ہیو اے گڈ ڈے اینڈ گاڈ بلیس یو. بائے بائے.